جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کے لیے تین چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ بندہ مومن جب اللہ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ اگر تم خوف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ ہم اپنی حسرتوں کی خاطر سجدوں میں گرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر سجدوں میں گریں تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ نعمت کے بعد انسان کو اگر ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ تم کامیابی یا ناکامی پر نظر مت رکھو، بلکہ اپنے مقصد کو پہچانو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا دیتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ حیرت ہے، تعلیم و ترقی میں وہ قوم کتنا پیچھے رہ گئی جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے اور بے شک وہ بہتر جانتا ہے۔ سجدوں کے عوض مجھے فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چراوے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر وار کر جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا تو پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں، ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں، کسی کی تکلیف اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور
اپنی تکلیف کو آزمائش۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غم و غصہ رکھتے ہیں۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ منافق۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ منافق لوگ سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جس شخص کا کوئی دشمن نہ ہو اور سب دوست ہی ہوں، اس جیسا کوئی منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھتا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگ اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ منافق شخص جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ سے نفرت کرنے والوں اور دل جلانے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر کے مسکرا دیں۔ اگر والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ آج کل رشتہ دار لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں، اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کمانے کے لیے دولت کھو دیتا ہے۔ پہلے کے وقتوں میں سمجھانے والا ایک اور سمجھنے والے سینکڑوں ہوتے تھے، آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اگر آپ تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنا وقت ایک خوبصورت باغ بنانے میں صرف کریں گے تو تتلیاں آپ کے پاس آئیں گی۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا ان لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی جو برائی کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ذریعے تباہ ہو جائے گی جو بغیر کچھ کیے انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کے دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔
تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کو اس زاویے سے پڑھو کہ اللہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور کائنات میں آپ کا کیا مقام ہے، اور قرآن کریم فکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ بعض اوقات بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کے لیے کسی سے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔